آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ پھر مؤخر کیا گیا ہے۔ تیسری بار یوں یہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے۔ یہ حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ القادر میں کس قسم کی سزا لکھی جائے گی۔ وہ جو اربوں روپیہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی ان کی اہلیہ نے معاف کیا، اس سے ایک شیم ٹرسٹ بنا، اس کی زمین دے رہے ہیں وہی پراپرٹی ٹائکون جن کا اربوں روپیہ آپ نے معاف کیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ یہ بھاگ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کرپشن میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، یہ قصوروار ہیں۔ اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے، ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ خود ڈیل کا تاثر دیتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس پہ کسی قسم کی معافی یا NRO کا سوال ہی پیدا نہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے چلتے ہیں اپنے رپورٹر کے پاس۔ جی بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو معلومات ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ جی طلعت صاحب بہت شکریہ۔ بنیادی طور پر یہ جو ریفرنس ہے یہ ملک ریاض کی ایک مشکوک ٹرانزیکشن تھی جو انگلینڈ میں پکڑی گئی تھی، اور NCA نے اس کے حوالے سے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا تھا کہ یہ ایک مشکوک ٹرانزیکشن پکڑی گئی ہے۔ 2023 کے دسمبر میں یہ ریفرنس فائل ہوا تھا اور اس کے بعد گائے بگائے اس کی سماعتیں ہوئی، 150 کے قریب اس کی سماعتیں ہوئیں، 35 گواہان نیب نے ریکارڈ کرائے، اور ان میں سے جو آخری گواہ تھا نیب کے تفتیشی افیسر میاں ام الندیم، ان پر ان کے وکلاء جو تھے ملزمان کے، انہوں نے 38 سماعتوں کے بعد جا کر اپنی جرح مکمل کی۔ 342 کے جو ان کے سوالات تھے ان پر 15 مواقع نے دیے گئے، جس کے بعد انہوں نے ان کے جواب دیے۔ آج کی جو سماعت ہوئی تھی، آج فیصلہ سنایا جانا تھا، اور یہ آج 2 موقعوں کے بعد آج تیسری سماعت تھی جس میں احتساب عدالت نے اس کا فیصلہ سنانا تھا۔ فیصلہ سنانے کے لیے آج صبح جب تقریباً 10:23 24 یا 25 منٹ پر اڈیالہ جیل کے اندر سماعت کا آغاز ہوا، احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کمرہ عدالت میں آئے تو انہوں نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج اس ریفرنس کا فیصلہ سنایا جانا تھا، ملزمان کو پتہ تھا، وکلا صفائی کو کل آگاہ کیا گیا تھا، بشرا بی بی جو کہ اس ریفرنس میں ملزمہ ہیں ان کو آگاہ کیا گیا تھا، اور انہیں علم تھا کہ آج فیصلہ سنایا جانا ہے، لیکن وہ نہیں آئیں۔ بانی پی ٹی آئی کو فاضل جج کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل عملہ کے ذریعے 2 مرتبہ جو ہے وہ آگاہ کیا گیا کہ فیصلہ سنانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں، آج عدالت کی کارروائی میں حصہ لیکن انہوں نے آگے سے جیل انتظامیہ کو یہ جواب دیا کہ جب تک ان کی فیملی اور ان کے وکلاء عدالت میں نہیں آتے اس وقت تک وہ عدالت میں نہیں آئیں گے۔ فاضل جج نے اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پروسیکیوٹر نیب سے یہ کہا کہ ہم ان سے ٹرائل میں کوآپریٹ کرتے رہے، انہیں ہر ممکن فیور دی ہے، لیکن اس طرح کا رویہ مناسب اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عدالتی عملے کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ جمعہ کے دن کون سی تاریخ بنتی ہے، تو ان کی جانب سے انہیں آگاہ کیا گیا کہ 17 جنوری ہے، تو انہوں نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پھر 17 تاریخ کو ملزمان اور وکلاء کو ایک اور موقع دیتے ہوئے 17 جنوری کو اس ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہیں، چونکہ میں نے اسلام آباد میں بھی جا کر دیگر ریفرنسز کی سماعت کرنی ہے۔ اس کے بعد عدالت برخاست کر دی گئی اور فاضل عدالت کے جج وہاں سے اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اس کے بعد کیا توقعات تھی، کیا خدشات تھے اور کیا ہونے والا ہے جس سے کوئی آگے ہیجان پیدا ہو سکتا ہے یا تھلتھلی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا، بیرسٹر گور، علیمہ خان، بیرسٹر سلمان اکرم اور دیگر ان کے جو وکلاء تھے وہ یہ سمجھتے تھے، اور ان کا یہ سٹانس تھا، ان کے یہ بیان تھے کہ اس ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی نے کوئی جرم نہیں کیا، ان پر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے۔ ایک ٹرسٹ بنایا گیا جہاں پر طلباء طالبات کو جو ہے وہ دینی تعلیم دی جاتی ہے، اس پر انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنا کر سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی پرسنالٹی کو داغدار کرنے اور اس پر کرپشن کا دھبا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ اس ریفرنس میں وہ باعزت بری ہوں گے، ان کی اہلیہ کو اس میں جان بوجھ کر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی۔ لیکن دوسری جانب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کیا اور ایک ایسی سیٹلمنٹ کی جو غیر قانونی تھی، جسے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے تھا، لیکن اسے ایک لائبلٹی اکاؤنٹ میں وزیر اعظم نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے سیٹلمنٹ کی اجازت دی اور کابینہ سے بند لفافے کے ذریعے اس کی منظوری کروائی۔ اب جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں انہیں سزا ہوگی، یہ دوسری جانب کی توقع تھی، لیکن تھلتھلی ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اگر اس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو سزا ہو جاتی ہے تو اس سزا کے بعد جو حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں، ان مذاکرات میں کوئی رخنہ آنے کا خدشہ ہے، کوئی بریک آنے کا خدشہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا باقاعدہ طور پر صاحبزادہ حامد رضا نے گزشتہ روز اپنی میڈیا ٹاک میں اظہار بھی کیا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو اس ریفرنس میں سزا دی جاتی ہے تو مذاکرات میں ان کے رویوں میں تلخی آئے گی، اور یہ تلخی کس حد تک جاتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جی آئے ناظرین، اب ہم
केसेस से मुतल्लिक जो सियासत है उस पर आ जाते हैं। हम आपको याद दहानी के लिए बताना चाहते हैं कि हालिया दौर के अंदर बड़े बड़े केसेस कौन से रहे और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उनके असरात क्या मुरतब हुए। उन केसेस के नताइज कुछ भी निकले हों, जब वो चल रहे थे तो लगता है कि उस वक्त के हालात के पेश नज़र कि जैसे इसी के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ का फ़ैसला होना, लेकिन फिर वो केसेस आए, गायब हो गए। चंद एक जब हम बात करेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आपको याद आएगा कि हाँ ये भी केस था। तारुफ मैं करवा देता हूँ, सुहेल रशीद साहब नुमाइंदा समा न्यूज़, उनका बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में साकिब बशीर साहब नुमाइंदा 92 न्यूज़, आपका भी शुक्रिया। अवैस यूसुफजई नुमाइंदा जियो न्यूज़, आपका शुक्रिया। फयाज़ महमूद साहब नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़, आपका भी शुक्रिया। अब आपको हैरानी हो रही होगी कि इतने अरसे के बाद मैंने आपको स्टूडियो में बुलाया, जिससे आपको पता चलेगा कि 26वीं आईनी तरमीम के जो असरात हैं वो कहाँ तक हम मुतासरीन हैं या फैज़याबी हमने की है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू सी इट। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस। मैं पहला जो केस रिमाइंड करवाना चाहूँगा वो है साइफर केस। बहुत चला, जब चला तो ज़रा साइफर केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। आप भी चिप इन कर सकते हैं बीच में तफसीलात, फिर हम देखेंगे कि ये चला कैसे, प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या वगैरह वगैरह। गो हेड। देखें, साइफर केस कहने को तो सबसे असास और सबसे इम्पोर्टेंट केस था और इसके ऊपर पूरा बयानिया बनाया था इमरान बानी PTI ने कि जनाब ये हमारे खिलाफ साजिश हुई और उसके बाद गवर्नमेंट के बड़े दावे थे कि हमारे पास इसका पूरा एविडेंस है और ये केस चलेगा तो ये कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन हम फिर क्या देखते हैं कि वो केस चला, सज़ा होती है और हाई कोर्ट ठहर नहीं पाती। और इसलिए ठहर नहीं पाती कि जब ज़मानत के लिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो ये भेद खुला कि जिसके ऊपर, जिस साइफर के डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरा केस बनाया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन के पास वो भी अवेलेबल नहीं है। प्रोसिक्यूशन आपको साइफर से लेके इन सारे मुकदमात में अब एक चीज़ कॉमन जो मिलती है, प्रोसिक्यूशन के फेलियर्स और प्रोसिक्यूशन के ब्लंडर्स। जिस तरह से केस को बनाया जाता है, जो अमूमी परसेप्शन होती है केस की कि ये इतना बड़ा क्राइम हो गया है, जब आप इन्वेस्टिगेशन फाइल पढ़ते हैं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिकमेंड कर रहे हैं कोर्ट को कि बंदे को छोड़ दें, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और ये काबीना ने बाकायदा इसको ओके किया था ना केस को, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चला। लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास अगर वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता तो फिर कोर्ट ये पूछते ना कि ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कित्थों है? नहीं, What is your take? नहीं, वो गवर्नमेंट थी और कोर्ट जो है वो उसको मंगवा सकती थी और प्रोसिक्यूशन रिक्वेस्ट कर सकती थी कि सिर्फ कोर्ट अपने देखने के लिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है, इसको आप देख लें और उसके बाद सील इन्वेलप में बंद करके वापस कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी ये केस आया, सुप्रीम कोर्ट में भी और ट्रायल कोर्ट में भी। इसमें जो एक तासुर बज़ाहिर मिला है, साइफर केस में बयानिया था इमरान खान का जो भी था, वो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि जो साइफर केस में जो लिखा हुआ है वो उस बयानिए के करीब था। इस परसेप्शन या इस जो एक हकीकत थी, इसको छुपाने के लिए हुकूमत वक्त ने या प्रोसिक्यूशन ने वो डॉक्यूमेंट सामने लाया ही नहीं है। और जब तक कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ना देखती तो वो फिर कैसे समझ सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि साइफर के अंदर कुछ ऐसी चीज थी। बिल्कुल, इसीलिए मैं तासुर बता रहा हूँ। बार बार जब हाई कोर्ट, तासुर कहाँ पे है? आपकी तरफ है ये सारी मार्केट में? नहीं, आपका अपना तासुर है ये सब। मैं कोर्ट रिपोर्टर बता रहा हूँ, मैं कोर्ट रिपोर्टर। एक डॉक्यूमेंट जो है जिस पे पूरा केस बेस करता है, उसको कोर्ट आई के लिए कुछ मसला नहीं है कि उसको आप दिखा सकते हैं। शहादत की रिक्वायरमेंट है कि वो फाइल का हिस्सा आप दिखा सकते थे। और आखिर में फिर प्रोसिक्यूशन की तैयारी भी कर पकड़ी, लेकिन उस वक्त तो ट्रायल हो चुका था। इसमें एक चीज थी कि एक सिक्योरिटी कंसर्न तो इसमें थे और हुकूमत को जिस वक्त जाकर लगा उस वक्त तक देर हो चुकी थी और हुकूमत ने प्लान भी कर लिया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम इसको पेश कर देते हैं और कहा भी था कि हम यहाँ पर पेश कर देते हैं। लेकिन उस वक्त तक जो है वो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो अपील का जो फॉर्म चल रहा था और अपील में मेरे ख्याल में एविडेंस वो नहीं आ सकता था। हुआ ये है कि ये हम खुद से हम मेरे ख्याल में नहीं कह सकते कि शायद वो जो इमरान खान ने बातें की थी शायद उसमें हमने भी नहीं देखा ना, क्योंकि वो देखा नहीं है। जब तक वो चीज सामने नहीं आएगी, अगरचे वो एक अखबार में छप चुका और हमें ये नहीं पता कि मुस्तनद है या नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा मुझे लगा कि मुस्तनद ही है। वैसे जब भी कोई केस चलता है तो उसमें होता क्या है, उसमें एविडेंस वो देना जरूरी होता है। एक तरह का इस केस का मेन जो एविडेंस वो यही था, तो शायद इमरान खान को आप कह सकते हैं उसमें सबसे जो बड़ी सहूलत मिली कि वो एविडेंस सामने हुकूमत किसी भी वजह से, सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो नहीं ला सके, उसका उन्हें फायदा हुआ। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूंगा। इमरान फारूक कत्ल केस चल रहा था तो उसमें जब वकील पेश हुए तो आकर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा जी इमरान फारूक तो छुपे हुए हैं, उनकी माजी की आप देखें चीजें तो वो तो पहले रिकॉर्ड है कि वो छुप गए थे क्योंकि उनका तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं है।
تو پھر استغاثہ کو خیال آیا کہ بھائی جائیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں برطانیہ سے، پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کے یعنی قتل ہوا بندہ جو ہے اس کو مقتول ثابت کرنے کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے تھا. وہ ڈاکومنٹ یہ جب ہائپ اتنی بنائی تو پھر ڈاکومنٹ تو دینا چاہیے. دیکھیں طلعت صاحب، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیس تو یہ بڑا جینون بنایا تھا اور اسی سوچ کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ اس میں سزا ہوگی، اور سزا تو ہو بھی گئی. لیکن دیکھیں جب ہائی کورٹ کی میں اپیل آئی تو اس میں بہت ساری جو قانونی سکم تھے، جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو جو یہ بریت ملی ہے، میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ملی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیس بالکل نہیں تھا. اس میں سب سے بڑا سکم یہی تھا کہ وہ جو سائفر تھا اوریجنل، اس کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا گیا. اس کو فار کورٹ آئیز اونلی پیش کرنا چاہیے تھا پروزیکیوشن کو، اور پروزیکیوشن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جب یہ کیس بن رہا تھا تو وہ ایڈوائز کرتے کہ ہم اگر اس کیس میں سزا دلا کے اور سپریم کورٹ تک اس سزا کو برقرار رکھوانا چاہتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹ ہمیں ریکارڈ پہ لانا ضروری ہے. دیکھیں یہ جو کیس بناتا ہے یہ انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، یہ اور تو کسی کا کوئی کام نہیں ہے. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد ہے کہ میں نے اور اویس یوسف نے اس وقت یہ بات اپنے ویلاگز میں کی تھی کہ اگر یہ سائفر ڈاکومنٹ پیش نہیں کیا تو عمران خان کی ایکویٹل ہو جائے گی اور یہ کیس اڑ جائے گا. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حکومت وقت نے یا پروزیکیوشن کیوں اس کیس کو جو ہے بات فالو نہیں کیا. ضروری یعنی چاہیے کہ ایک تو اس کا مقدمہ درج ہونے میں تاخیر ہو، وہ بھی بریت کی گراؤنڈ بن جاتی ہے، تو 6 مہینے کی تاخیر. پھر سائفر پراپرٹی ہوتی ہے جو اس کے قبضے میں ہوتا ہے وزارت خارجہ ہے، کمپلینر بنتی ہے وزارت داخلہ. تو اس پہ بھی کورٹ نے سوال اٹھائے تھے کہ بھائی جس کی چیز ہے اس کو شکایت ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، وہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم سے گم ہوا ہے. وزارت داخلہ کہہ رہی ہے جی سائفر وزارت خارجہ کا غائب ہے. اچھا، ویسے جو اس کا متن چھپا تھا جو انفارمل ہے، جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے میرے وہ خدشات دور ہو گئے جس تاثر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا چونکہ ڈینائل نہیں آیا کہ یہ درست نہیں ہے. تو میرا مفروضہ یہ ہے، جو ورکنگ اسمپشنز ہم سارے صحافی بناتے ہیں، کہ یہ درست ہی ہوگا کیونکہ اس کا ڈینائل نہیں آیا. اس کے اندر یہ تاثر سازش والا جو ہے وہ زائل ہو گیا. اور پھر جو ڈپوز کیا گیا مختلف گواہان کی طرف سے، اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سازش کا لفظ انہوں نے نہیں نکالا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر سے جو اعلامیہ نکلا تو وہ کہ جی اس کو ہٹا دو. اور پھر عمران کا بیانیہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، عمران کا بیانیہ یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے فنڈنگ کی، اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کے اداروں کے ساتھ مل کے سازش کی، انہوں نے بندے خریدے، انہوں نے مجھے نکلوانے. سو دیر واز اے ہول نیٹ ورک دیٹ عمران کریٹڈ. اچھا، 26 مارچ کی اسپیچ تھی عمران خان کی یہاں پریڈ گراؤنڈ میں. جی میں وہیں پہ تھا، میرے ایک تو گھر کے ساتھ بالکل اسپیچ ہوئی، نہ بھی ہوتا اس میں انہوں نے کاغذ لہرایا اور بات کی. اب پروسیکیوشن نے کورٹ کے سامنے یہ کہا کہ وہ جو الفاظ تھے وہ سائفر کے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سائفر کے یہ الفاظ اگر تھے، انہوں نے ڈسکلوز کر دیا تھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس پہ لگتا ہے، تو آپ نے کورٹ کو دکھا دینے تھے. اب کورٹ کیسے ازیوم کر سکتی ہے؟ سر اس میں آپ کو ایک جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوا میں، مطلب کہ اس میں جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹویسٹ کیا، جو ان کا وہ تھا. تو کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اگر ٹویسٹ کیا تو اس کے لیے یہ اوریجنل سامنے ہونا جاننا ضروری ہے کہ یہ ٹویسٹڈ کون سے والا ہے. اور جو بات آج کل ویسے کورٹ سے ہٹ کے میں کروں مداخلت کی، تو اس وقت جو سب سے زیادہ خواہش کسی کی ہے نا کہ اگر ہمارے ملک میں مداخلت ہو تو وہ سوری ٹو سے عمران خان اور ان کی پارٹی چاہ رہی ہے کہ کس طریقے مداخلت ہو. اور یہ کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں مداخلت ہو لیکن وہ میرے حق میں ہونی چاہیے، میرے اگینسٹ. یہ بڑی بٹر ریالٹی ہے. عدالتوں میں بھی جو مداخلت ہوئی، سائفر کیس کا فیصلہ 8 فروری سے پہلے ہی آنا ہے، توشہ خانہ کا بھی پہلے ہی آنا ہے، عدت والا بھی پہلے ہی آنا ہے. پھر اس کو جو اپوزیشن تھی رانا ثناءاللہ بھی کہتے تھے آپ نے مداخلت کی بات کر کے ثاقب کو چھیڑ دیا. مجھے اگلے کیس پہ جانا ہے یار، بڑے کیس ہیں ثاقب صاحب. ویسے یہ ویسی ہی مداخلت ہے، یہ بھی ویسی بات ہے کہ یہ بھی میرے حق میں ہو تو اچھی، ورنہ نواز شریف کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے تب بھی مداخلت ہوتی تھی لیکن تب حق میں اچھی ہو رہی تھی. وہ میں ویسے بات کر رہا ہوں توشہ خانہ پہ. میرا ذاتی خیال تھا کہ سائفر بہت تگڑا کیس ہے، کیونکہ باقی اس کے اندر بریچ تھی، ٹیکنیکل ہو یا نہیں ہو، لیکن وہ ثابت نہیں کر. توشہ خانہ آئی آلسو تھاٹ کہ کافی اسٹرانگ کیس ہے، اس کے اندر شواہد کافی رہے. تو توشہ خانہ پہ لیٹ می اسٹارٹ ود یو. توشہ خانہ جب شروع ہوا اس وقت کیا تھا، اور پھر جس طرح ایوالو کیا اس کے اندر آپ کو کہاں پر بل پھر نظر آئے؟ گو اہیڈ. جی دیکھیں طلعت صاحب، توشہ خانہ کے نا 3 کیس بنائے گئے. تو اس میں ایک گراؤنڈ تو جو ڈیفینس والے لیتے ہیں وہ یہی لیتے ہیں کہ اگر توشہ خانہ کا کیس بنانا تھا تو کوئی ایک کیس بنانا تھا. یہ بار بار کیسز کیوں بنائے گئے؟ پہلے الیکشن کمیشن نے ایک فوجداری استغاثہ دائر کیا، اس میں سزا دلوائی، اس کے بعد نیب کا ایک کیس دائر کیا، اور پھر ایک اور توشہ خانہ 2 کیس دائر کیا. تو ابھی سچویشن یہ ہے کہ جو توشہ خانہ 1 کیس ہے اس میں سزا تو ہو چکی ہے لیکن وہ سزا معطل ہے، اور اس کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے. لیکن نیب جو ہے
وہ خود جا کے ہائی کورٹ میں یہ کہہ چکا ہے, اعتراف کر چکا ہے کہ اس فیصلے میں جس میں سزا ہوئی ہے بہت ہی قانونی حکم ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں تاکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ درست کی جائیں. لیکن اس پہ جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کورٹ نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو اس کا فائدہ تو ایکیوزڈ کو جانا چاہیے یا کنوکٹڈ کو جانا چاہیے. تو یہ بیسیکلی کیا غلطیاں ہوئی اس کے ذرا سب سے بڑی غلطی تو وہی ہوئی ہے جو ہم سب نے اس ٹائم دیکھا کہ ایک سپیڈ لگی ہوئی تھی الیکشن سے پہلے, اور اس میں ان کا جو کراس ایگزامن کا رائٹ تھا چھین لیا گیا, وہ ان کو نہیں دیا گیا ان کو وکلا کو, جو کہ ان کا حق بنتا تھا, ان کا رائٹ تھا, ان کو دے دیا جاتا. تو اس میں مسئلہ کیا تھا, قباحت کیا تھی؟ وہ تو ویسے بھی جیل میں بیٹھے ہوئے تھے. اب میری کیونکہ پروسیکیوشن سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کا رائٹ دے دیں, لیکن اب جو ہے جو وکٹم ہے وہ کہتا ہے بھائی ان کو رائٹ کیوں دیں. اور بات بھی ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب میں وہاں سے ایک سزا بھگت کے آ چکا ہوں, جس فورم پہ مجھے جس کا فائدہ ملنا چاہیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر, تو وہ مجھے ملنا چاہیے. اس کیس کے بھی دیکھیں دو پہلو تو ہیں, ایک قانونی ہے اور ایک اخلاقی ہے. اخلاقی طور پہ تو شاید عمران خان صاحب اس پہ سٹینڈ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ماضی میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب کی وائف کو وہ ہار سے لے کے اور نہ جانے کون کون سی باتیں کرتے تھے. اس گراؤنڈ پہ رہے تو یہاں پہ تو وہ جو ہے, لیکن قانونی طور پہ یہ حکم ہے, اس کا انہیں یقیناً فائدہ ملے گا. ٹیکنیکل گراؤنڈز بھی تو تھے اس کے, دیکھیں نا ٹیکنیکل اعتبار سے ان گفٹس کو آپ نے کیسے ڈکلیئر کرنا ہے, ان کو آپ نے ڈپازٹ کہاں پر کرنا ہے, ان کی پیمنٹ آپ نے کس انداز سے کرنی ہے, اور ان کی ویلیویشن کس طریقے سے کروانی ہے. یو کوڈ سے کہ جی آپ کن باتوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ لوگ گاڑیاں لے لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, یو کوڈ میک دیٹ آرگومنٹ. لیکن آئی تھاٹ کہ چونکہ اس کے اندر ٹیکنیکل اور پروسیجرل وائلیشن بہت زیادہ مجھے نظر آئی, بعد نظر میں مجھے نظر آئی, پتہ نہیں ثابت ہو سکتی ہے نہیں, تو آئی تھاٹ تگڑا کیس تھا. لیکن میں توشہ خانہ کے جو نیب کے دونوں کیسز ہیں نا, ان کی انویسٹیگیشن فائل پہ رہنا چاہوں گا, جو انویسٹیگیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. انویسٹیگیشن رپورٹس میں ایک چیزیں ہمیں کامن ملتی ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم کورٹ کی ٹیکنیکل جو فالٹ سے وہاں پر حکم رہے اس پہ جائیں, پروسیکیوشن کی جو اپنی فائل میں چیزیں ہیں نا وہ بڑی حیران کن ہیں. اس میں وہ یہ تو کہتے ہیں کہ جناب تحفے کی قیمت کم لگائی گئی اور پھر اس کی ادائیگی کی گئی. ادائیگی سے وہ انکار نہیں کہہ رہے, وہ کہتے ہیں جی قیمت اتنی نہیں بننی تھی, کم لگائی. کم کس نے لگائی؟ دو سرکاری افسران نے. قیمت کم لگانے والوں کو ایکیوز ہی نہیں بنایا, نہ وعدہ معاف گواہ بنایا, ان کو اس میں لیا ہی نہیں. تو یہ پہلا فیلئر ہو جاتا ہے پروسیکیوشن سائیڈ پہ. وہ فائل خود سجیسٹ کر رہی ہے کہ ہم نے کیس غلط بنایا ہے. ٹھیک, پھر اگلی بات پہ وہ چلے گئی تھی کہ اچھا کم قیمت لگائی تو اصل قیمت کیا ہے. نیب کا انویسٹیگیشن آفیسر لکھتا ہے اپنی رپورٹ میں کہ ہم نے جی اس تحفے کی قیمت لگانے کے لیے منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہم نہیں لگا سکتے. ہم نے FBR سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا ہم نہیں لگا سکتے. ہم نے پاکستان کے ہر متعلقہ ادارے سے, انڈسٹری سے رابطہ کیا, ہم نے اوپن مارکیٹ میں رابطہ کیا, سب نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کتنا ہے. ہم نے متعلقہ کمپنی سے رابطہ کیا, اس نے کہا جی کہ یہ تو ہم آپ کو بتانے کے وہ پابند نہیں ہے. تو پھر ہم نے کیا کہا, ہمارے پاس صرف تحفے کی تصویر تھی, اصل ہم نے لیا بھی نہیں, کنفسکیٹ بھی نہیں کیا, اور ہم نے وہ پکچر بھیجی ایک دبئی میں بندے کو, تو اس نے کہا جی نہیں اس کی قیمت تو 3 ارب روپے بنتی تھی. اصل کمپنی بھی نہیں بتا رہی, پاکستان میں ہر ادارہ انکار کر رہا ہے. جنہوں نے اس کی کم قیمت لگائی ان کو ہم نے ملزم بھی نہیں بنایا. بس ایک دو تحفے ایسے ہیں کہ جن کی مالیت کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیلکولیٹر نہیں بنے ہوئے حقیقت میں, کیونکہ وہ ایک ہی مرتبہ بنائے گئے, 2 بنائے گئے. لیکن آپ عام تحائف کی بھی بات کر رہے ہیں نا, آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اگر یہ کم ہے تو اصل قیمت کیا ہے, اصل قیمت آپ نے لگوائی. طلعت صاحب میں ایک چیز جو ہے نا, نیب کو میں چونکہ کور کرتا رہا ہوں کافی سالوں سے, اور انویسٹیگیشن رپورٹس پڑھنا ویسے میری یہ سمجھ لیں آپ کے مشغلہ ہے. ایک چیز میں نے بڑی کامن دیکھی ہے, اپنی جان چھڑانے کے لیے انویسٹیگیشن افسران اتنی تیزی میں اتنی مطلب فرضی کہانی گڑھتے ہیں نا, کہ انہوں نے اگر مجھے کسی نے کہنا اس کے خلاف کیس بناؤ تو وہ کہیں گے جی کہ یہ 10 سال پہلے اسلام آباد میں آیا تو اس کے پاس موٹر سائیکل تھی, اب یہ گاڑی پہ پھرتا ہے, اور اس دوران اس کے 4 بینک اکاؤنٹس کھلے, اور یہ کہانی بن جائے گی. یہ نہیں بتائیں گے 4 اداروں میں کام کیا, 4 اداروں نے کہانی بناتے ہیں, کیس نہیں بناتے ہیں. That's what you're saying. That's a very interesting take. یہ ہمارے جرنلسٹ کے اوپر آئس کا اور پتہ نہیں وہ کس کا بنا دیا. اصل میں ایشو یہ ہے کہ کہانی فارغ تھی. اصل میں وہ پولیٹیکل کیسز جو ہے وہ پولیٹیکل انداز میں ہی بنائے جاتے ہیں. لیکن اس میں جان تھی یا نہیں تھی؟ اس میں جان تو تھی یا نہیں تھی وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل آ چکی ہے. لیکن جو فیکٹس ہیں, 1,80,00,000 روپیہ قیمت لگی تھی, ایکچولی 90 لاکھ انہوں نے دیا تھا, جس سے یہ انہوں نے تحفہ اپنے پاس رکھا. تحفہ بیچ کے دیا تھا نا. جی
बेच के दिया या जिस तरह भी दिया, नहीं इस तरह दिया, तोहफा बेच के दिया। तोहफा बेचना ऑफेंस नहीं है, तोहफा बेच के खरीदने से पहले तोहफा बेचना ऑफेंस है, नहीं वो भी तोहफा लेने से पहले तोहफा बेचना। इसमें जो नैब ने कीमत लगाई वो तस्वीर के जरिए लगाई, ठीक है, वो जिस तरह बताया जी। इसमें हुआ क्या कि 31 जनवरी को सजा हुई और 1 अप्रैल को जब बेल का मामला आया तो उस वक्त नैब ने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं, इनकी जमानत दे दें। 14 साल की जमानत में कभी भी ऐसा नहीं होता, 2 साल या 3 साल की जमानत में इस किस्म की बात की जाती है। फिर जो जज साहब ने जो फैसला दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जज मोहम्मद बशीर साहब के आखिरी समझें कि 10 दिन रह गए थे, उन्होंने छुट्टी अप्लाई की, छुट्टी उनको नहीं मिली, उनको कहा कि नहीं आपने ये केस करना है। रात 12 बजे बल्कि एक दिन 1:30 बजे तक रात वो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था और बगैर 342 बगैर कुछ किए 31 जनवरी को उन्होंने फैसला दे दिया जिसको कोई जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहा। और अब जो है वो नैब ने एक और केस बनाया कि वो तो पहला केस तो ठीक चल नहीं सका, अब तोशाखाना 2 बना लिया। तोशाखाना के 3 मजबूरी तौर पर केसेस है, एक इलेक्शन कमीशन ने और एक नैब और एक FIA ने बनाया। तो ये भी एक चीज अलग से अक्यूज को फेवर करती है कि आपने एक ही मामले में 3 केस बना दिए। जरा ब्रेक ले लेते हैं। केसेस बनाने थे, नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं बनानी थी कि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। जब आप ये बनाते हैं तो फिर हालत वही होती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बाकी भी अहम केसेस हैं और आखिर में हम आकर 190 मिलियन पाउंड के केस का भी बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। केसेस और पाकिस्तान की सियासत, बड़े केस के बड़े मामलात के पस मंज़र में हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ एक केस नहीं है, काफ़ी ऐसे केसेस थे जिन्होंने हेडलाइंस डोमिनेट की। अच्छा, इद्दत केस भी था, मैं उसके ऊपर ज़्यादा ड्वेल नहीं करना चाहता, बट आपसे एक सेंटेंस, योर टेक ऑन इद्दत केस। देखिए तलत साहब, इद्दत केस तो जिस तरह बनाया गया उससे तो मतलब डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जैसे ही वो अपील आई और उसमें आपने देखा कि अपील जो है मंजूर हो गई, क्योंकि उसमें जो चीज़ें जमा कराई थी डिफेंस काउंसिल ने, तो वो तो हमें लग रहा था कि ये केस बनता ही नहीं है, लेकिन बना दिया गया था तो वो तो खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल है उसमें कोई इतना तो आप बिल्कुल उस केस में रिपोर्टिंग करते हुए आपके लिए मुश्किल होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। जब उसमें कोई ऐसी वर्डिंग्स इस्तेमाल कोर्ट में की जाती थी तो हमें उसका कोई प्रॉपर वर्ड नहीं यूज हो रहे होते थे कि टिकर्स में हमने क्या लिखवाना है। उसके अलावा देखें 6 साल एक बंदा सोया रहा, उसको अचानक उसे याद आया और उसने आगे ये मुकदमा कर दिया, तो या तो उसी वक्त कर लेता। देखें FIR की तो चंद घंटों की ताखीर जो है वो आपके गले में पड़ जाती है। ये तो फिर 6 साल 6.5 साल का एक गैप था और कानूनी और इखलाकी तौर पे ये केस किसी भी ग्राउंड पे सही नहीं था। अखलाकी तौर पर मैं बात नहीं करूंगा, कानूनी तौर पर तो ये केस बनता ही नहीं था। 6 साल की जो बात इन्होंने की, फिर जहाँ पे अक्रस होती है ना, यहाँ हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे अक्रस हुई है तो इसके इर्द गिर्द जो थाना है उसी में मुकदमा होगा, लाहौर में नहीं हो सकेगा। निकाह लाहौर में हुआ था और यहाँ पे अगलों ने केस चलवा के सजा भी दिलवा दी, तो ये बहुत सवालात हैं। फेयर पॉइंट। इद्दत केस इज्जत उछालने के लिए था, नीडफुल इज डन, बहुत अफसोसनाक है। अच्छा, ये भी वैसे याद दहानी की ज़रूरत है कि ये जो इसमें मुद्दई कौन था और ये एक ज़ाती मामला था, लेकिन चूंकि वो जुड़ गया सियासत के साथ और 6 साल के बाद फिर दोबारा जब फटा तो पता चला कि ज़ाती मामला नहीं था, वो सियासी मामला ही था। सो इद्दत केस इज़ डेड एंड गॉन। चले वी लीव इट एट दैट। आगे चलते हैं जी, हम ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर आ जाते हैं। इसकी बड़ी धूम रही नहीं, ममनुआ फंडिंग केस, अकबर साहब जो है इसके ऊपर हर जगह पर हमें मौजूद नजर आया। एक वक्त पे लगा कि ये PTI बैन होने लगी है। योर टेकन ममनुआ फंडिंग केस। देखिए दादा साहब, ममनुआ फंडिंग केस से तो देखें बहुत टाइम जो है ना PTI भागती रही और उसको इलेक्शन कमीशन ने बार बार मौके भी दिए। और आपको मैं बताऊं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाते थे, हर दूसरे दिन स्टे भी मिल जाता था, लेकिन अल्टीमेटली एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने डिसीजन दिया था इसमें और उसमें बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी और वहीं से उस जो फैसला है उसके बाद इनके लिए मुश्किलात बनी और तमाम चीज़ें जो थी वो रिकॉर्ड पे आई, सामने आई। इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की अकबर एस बाबर साहब ने। और लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि वो उस तरह से, मेरा ख्याल है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि केस बनता है लेकिन हम उसकी प्रोसिक्यूशन, इतनी खामियां होती हैं उसमें कि केस को साबित ही नहीं कर पाते और टेक्निकल ग्राउंड्स पे जो है वो एक्यूज जो है व्हाइट कॉलर क्राइम के जुमरे में आता है। अगर क्राइम हुआ है तो एलिजेड क्राइम, चले हम इसको कह देते हैं, जिससे मुराद ये है कि इसमें आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना वो बहुत ही तगड़ी करनी होती है। आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखनी होती है, बैंक अकाउंट्स देखने होते हैं, आपने मनी ट्रेल एस्टैब्लिश करना होता है, जो बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है हमारे पास वैसे ऐसा काम करने वाली। मेरी एक दफ़ा एक जज साहब से बात हुई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे जो 80% केसेस हैं वो प्रोसिक्यूशन की वजह से जो है वो हार जाते हैं और जो बुरा भला जजेस को कहा जा रहा होता है।
وہ کہتے ہیں ہمارے ٹریننگ ہی نہیں ہے لوگوں کو جس طریقے سے ان کیسز کو لے کے چلنا. تو ماضی میں ہم نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں, اور ان کیسز کو جب ہم نے دیکھتے ہیں, جب ان کا حشر نشر ہوتا ہے, آ کے ججز اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں. خاص کر میں بات کروں گا جو LNG ریفرنس آیا تھا, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوالات اٹھائے. اس کے علاوہ جو احسن اقبال صاحب کے خلاف کیس آیا, اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس ٹائم سوالات اٹھائے, وہ پراسیکیوشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آئی او کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے, کیونکہ اس پہ ہوم ورک کیا نہیں تھا. میں آپ کو ایک ایکسپیرینس کی بات بتاتا ہوں. جو ہوتا کیا ہے, یہ ہمارے اکثر جو پروسیکیوٹرز ہیں یا جو آئی او ہیں انویسٹیگیشن آفیسر, وہ ان ملزمان کو پکڑ تو لیتے ہیں اور وہاں جا کے اندر سر کر رہے ہوتے ہیں, سر میری مجبوری ہے, مجھے کہا گیا ہے. اب ذمہ داری لینے کا کوئی, ہاں وہ اپنا اگلا فیوچر سیو کر رہے ہوں, کل کو یہ کہیں حکومت میں آ جائے گا تو میری کو مسائل. ویسے میں ان کو بلیم کرتا نہیں, کنسیڈرنگ ہم کلابازیاں کتنی ہم نے دیکھی ہیں, کل کا ہیرو آج کا ولن, آج کا ولن کل کا ہیرو, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو آپ لیکن ایکسپرٹیز کے اوپر ایگزاشن کا بھی فیکٹر ہو سکتا ہے. ثاقب لیٹ می اسٹارٹ ود یو کہ 2014 سے چل رہا ہے, وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اچھی چیز بھی آپ دہراتے رہے, اب 2025 آ گیا ہے, مطلب 2022 کے اندر تو طے ہو گیا تھا, تو بیچ میں اگر کہیں پر نتیجہ کوئی نکلا بھی تو لوگوں نے کہا جی جان دے, اور 2014 سے چلا رہے ہو. اس میں جو سٹیٹس ہے وہ کیس کا دیکھنا ضروری ہے. ایک تو عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہل ہوئے تھے جب یہ فیصلہ آیا تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں, ایک سیٹ سے, میاں والی سیٹ سے, ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد شوکاز کرنا تھا PTI کو, اور شوکاز ہو چکا ہے, اور اس پہ ابھی الیکشن کمیشن میں یہ معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے. اسی طرح 2017-2018 میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی PTI کی جانب سے یہ درخواستیں دی گئی کہ ان کے کیسز بھی دیکھے جائیں. وہ کیسز بھی پینڈنگ ہیں, PTI کے کیسز بھی وہاں پہ پینڈنگ ہے. یہ انفارچونیٹ ہے, جو کچھ بھی ہے ان کے فیصلے ہونے چاہیے, مطلب ان کو پینڈنگ نہیں ہونا چاہیے. 2014, 24, 25, 11 سال بڑے مانا رہتے ہیں, اور میرے خیال میں یا پھر کلوز کر دیں. انڈکلیئرڈ جو ہیں جو اکاؤنٹس ہیں, بعض جگہ پر انویسٹیگیشن بھی بڑی آپ کو تگڑی چاہیے, لیکن سہیل بعض جگہ پر آپ کو آبویس چیزیں بھی چاہیے. مثلا ٹرمپ کا جو کیس ہے اس کے اندر انہوں نے اس کو سزا نہیں دی, لیکن انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ پیسے آپ نے دیے اور پیسے آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. مطلب یہ جو دو چیزیں ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کی فیلنی جو ہے وہ اسٹیبلش کر دی. اب یہاں پہ آئی تھاٹ اٹ واز امپورٹنٹ ٹو نو کہ یہ آپ کے پاس فنڈنگ اتنی آئی, یہ تو آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں, یہ آپ کے اکاؤنٹس سے یہ لوگ چلا رہے تھے, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. ڈاکومنٹس تو بہت تھدے جا رہے ہوتے تھے, وہ کیا ہوا تھا؟ اس میں ایک بلنڈر یہ ہوا ہے کہ دو اسپیکٹ ہیں اس کیس کی. ایک تو یہ ہے جو فارن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ لی پاکستان تحریک انصاف نے, اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن اور جو الیکشن ایکٹ اور جو پارٹیز ایکٹ, یہ ساری یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی فنڈنگ آپ نے لی تو اس کی میکسیمم یہ ہے کہ وہ کنفسکیٹ ہو جائے گی. ٹھیک. اس کیس میں سے جب کرمنل کیس گڑھنے کی کوشش کی گئی نا, اس سے ہوا بلنڈر. اب آپ سب سے بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ 2 سال میں ہر کیس عمران خان کا PTI کا چل رہا ہے, تو یہ کیس حکومت نے خود روک کیوں دی ہے؟ FIA وہی ہے, اس نے جا کے پہلے FIRs درج کی تھیں, پوری ریکمنڈیشن گئی کیبنٹ کی اور جا کے سارے مقدمات چلے, لیکن ایک بیل کی ججمنٹ آئی جسٹس محسن اختر کیانی کی, اس کے بعد اس کیس کو پریس نہیں کیا گیا. وجہ کیا بنی کہ پہلے تو لوگ ضمانتیں لینے گئے تو جو بینکنگ کورٹ ہے اسلام آباد کی, اس نے کہا جی ہماری جورسڈکشن نہیں بنتی, یہ بینکنگ کرائم نہیں بنتا کیونکہ آپ کی ڈکلیئرڈ اماؤنٹس اکاؤنٹس میں آئی ہوئی ہیں, تو یہ کرمنل افینس نہیں بنتا, یہ وہ الیکشن ایکٹ کے تحت والا افینس ہے. پاکستان میں ہر چیز کو جب کرمنل افینس بنایا جاتا ہے نا, جیسے صحافی کسی پہ الزام لگاتا ہے, حد کے عزت چھوڑ کے اس کو آپ پیکا کے تحت کرمنل کیس میں دہشت گردی کی دفعات لگاتے ہیں, وہ بری ہو جاتا ہے. اب گورنمنٹ کو یہ لگا کہ یار یہ تو واقعی ایسی چیز نکل گئی ہے کہ یہ تو آگے کیس چل نہیں سکے گا, اور پھر ساری جماعتوں نے کچھ نہ کچھ چیزیں کوئی لیگل چینل سے بھی اگر بینکنگ کورٹ سے لی ہوئی ہیں باہر سے, تو ایک ایسا کیس آپ انیشیٹ کر دیں گے تو کل سارے اس میں پھنس بھی سکتے ہیں. دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ اگر یہ آپ بینچ مارک بتا دیں کہ جی ایسے کرنے سے یہ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ پر بھی معاملہ آ سکتا ہے. اوکے, لیٹس موو آن. 9 مئی یہ کافی ذرا سنجیدہ معاملہ ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ جو جس تاثر کی بات کر رہے تھے وہ تاثر دینے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں پتہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, اور فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے, زیادہ تعداد میں کیسز ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیسز کیسے چل رہے ہیں؟ ایک جو GHQ کیس ہے, یہ کیس پروسیکیوشن آگے بڑھا رہی ہے. اب پروسیکیوشن نے اس کو ثابت کرنا ہے, لاہور میں بھی ہیں اور ادھر راولپنڈی میں بھی ہے. ایک کیس کو ہی دیکھ لیتے ہیں. جو مین جو ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک کچکری میں, ایک لاہور میں زبان پارک میں میٹنگ ہوئی, جس زوم میٹنگ میں سارا کچھ یہ تیار ہوا کہ اگر یہ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے, تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں, وہ ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا. ٹھیک. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک پولیس اہلکار اس میٹنگ میں PTI کا ورکر بن کے موجود تھا,
اور اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہاں میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ یہ فلاں لیڈر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں یہ سارا پلان بنا، اور اس کے بعد جب عمران خان گرفتار ہوئے اور اس سازش پر جو ہے وہ عمل ہوا. تو یہ اس کو ثابت کرنا آسان نہیں ہوگا. پروسیکیوشن کے پاس اور بھی چیزیں ہوں گی، لیکن جو ابھی ریکارڈ پہ آئی ہے وہ یہی ہے. اچھا، ہم نے ان کو ثابت کرنا ہوگا. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم نے جو پروسیکیوشن کا گھامڑ پڑنا ہے اس پہ تو بڑی ہم نے بات کی، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے جس طریقے سے 9 مئی کے کیسز کے اوپر خود کو انہوں نے جوڑ لیا ان کیسز کے ساتھ، اور وہ کیسز کیسے جوڑ لیا کہ جی ہاں میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے سامنے جائیں، جی ایچ کیو کے سامنے نہیں جائیں گے تو کس جگہ پہ جائیں گے، اور اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر ظاہر رد عمل یہی آنا تھا، اور پھر چلو جی ایچ کیو چلو. اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ ٹکڑے ہیں ویڈیوز کے، پتہ نہیں کورٹ آف لا میں اسٹینڈ کرتے ہیں، لوگ موجود تھے، یہ تو لوگ موجود نہیں ہیں. آئی تھنک پی ٹی آئی نے بھی اس کو کوئی طریقے سے ہینڈل نہیں کیا بلکہ جس دن 9 مئی ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے اور ان کی اچھی خاصی لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی. میں آپ کو ایک فیکچول بات بتا رہا ہوں، جب یہ سب کچھ اس ٹائم چل رہا تھا تو یہ بڑے مطمئن تھے، بڑے خوش تھے کہ جی پہلی دفعہ لوگوں نے ٹھیک جگہ کا انتخاب کیا. یہ لوگوں کی وہاں پہ زبانی باتیں ہیں کی، یہ کر رہے تھے وہاں پہ اس طرح کی باتیں. انہیں تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ یہ جو کچھ ہوا، اور بعد میں ان کو جب پروسیکیوشن نے اپنے کیسز بنانا شروع کیے تو پھر یہ اسٹیپ بیک ہوئے ہیں کہ ہم تو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو اس کے بعد جو جی ایچ کیو کیس میں ابھی دیکھیں فرد جرم عائد ہوئی ہے 118 ملزمان کے خلاف، اس میں سے 27 لوگوں کو نے اشتہاری کر دیا. پی ٹی آئی میں اس میں عمران خان ہے، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور، عمر ایوب، دیگر کے اوپر چارج فریم کر دیا گیا، ان کے اوپر شہادتیں طلب کر لی گئی ہیں. تو اب پروسیکیوشن نے سٹارٹ تو کر دیا ہے ایویڈنس ریکارڈ کرنا، لیکن کیا اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہے کہ ان کو ان کے ساتھ لنک کر سکے گا؟ کیونکہ اس طرح صرف کہہ دینا، کیونکہ اسلام آباد سپریم کورٹ ایک پوری ججمنٹ دے چکی ہے. اگر کوئی ویڈیو آتی ہے آپ کو، یا اس میں جو جسٹس کھوسا نے دیکھے تھے اس میں آپ نے پورا انہوں نے ایک میکنزم بنا کے دیا کہ وہ ویڈیو کس طریقے سے اس کو پیس آف ایویڈنس بنانا ہے. تو کیا ان کے پاس وہ پوری چین آف ایویڈنس ہے؟ آپ کو ساری سٹوری ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ملٹری کورٹس بھی جڑی ہوئی ہیں، ملٹری کورٹس میں سے فیصلے آ چکے ہیں. اس بات سے قطع نظر کہ اس کے اوپر سب جوڈس ہے اور کورٹ کی اپنی آبزرویشنز کے اوپر کیا ہے، وہاں پر یہ سوال اٹھے ہوں گے کہ آپ پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے. تو ان کی سزاؤں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق واقعتاً پروسیکیوشن والا مٹیریل تگڑا ہے اور ہم لنک جوڑ سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سویلین کورٹس کے اندر یہ آنا ہوگا ایونچولی. طلعت صاحب دیکھیں، اس میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود آئے ہیں بانی پی ٹی آئی، اور انہوں نے درخواست یہ دائر کی کہ مجھے ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل میرا ہو سکتا ہے اور اس سے روکا جائے. اب یہ درخواست ہی دیکھیں بالکل مفروضے پہ مبنی، عدالتیں عموماً اس طرح کی درخواستیں سنتی نہیں ہیں کہ کوئی مفروضے پہ مبنی درخواست سنی جائے، لیکن ان کی یہ درخواست سنی بھی گئی اور اس پہ فیصلہ بھی آیا، اور اس میں جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان کو بھی نوٹس ہوا، اور انہوں نے آ کے یقین دہانی کرائی کہ ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی جو تجویز ہے وہ زیر غور نہیں ہے، لیکن اگر مستقبل میں کوئی چیز آئی تو جو پروسیجر ہے اس کو فالو کیا جائے گا اور پھر ان کو ملٹری کورٹ لے جایا جائے گا یا ان کی کسٹڈی میں دیا جائے گا. تو ان کو ایک خدشہ تو ہے. اور اس درخواست میں آپ کو بتاؤں بڑی ایک جو خود انہوں نے جملہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کا فوجی عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، اور وہ اگر وعدہ معاف گواہ بنے تو پھر مجھے وہاں ٹرائل کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ وہ والی بات ہے کہ انہیں خود لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن یہ مفروضہ انہوں نے اخذ کیا تھا حکومتی وزراء کے بیانات سے، درخواست میں انہوں نے انہیں کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہے، تو اس لیے مجھے فیکچوئل پوزیشن بتائی جائے کہ کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یور ٹیک آن 9 مئی کے کیسز کے اوپر، اور اسی زاویے سے کہ لارجلی اینٹیسپیٹڈ یہی ہے کہ جو جنرل فیض کے خلاف پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس کو بنیاد بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن سویلین کورٹس کے اندر آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، بار بار لفظ استعمال ہوتا ہے، انسٹیگیٹر ان چیف جو ہے وہ عمران خان، ان کی کور ٹیم ہے. اب یہ برڈن آف ایویڈنس جو ہے نا یہ کافی ہائی بار ہے، کنسیڈرنگ کہ اس میں ٹیکنالوجی بھی انوالو ہے. اس کے اندر وسل بلوور اگر کوئی آ گیا، کوئی گواہ آ گیا، جینوئنلی اس کو کریڈینشیلز اسٹیبلش کرنے چاہیے. تو آسان کام نہیں ہے یہ، بالکل آسان کام نہیں ہے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس طرف بھی جاؤں گا. ہم اکثر یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ کیپٹل ہل پہ امریکہ میں حملہ ہوا، جب ٹرمپ پچھلا الیکشن ہارے تو فوری طور پر لوگوں کو پکڑا اور سزا ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ سی سی ٹی وی میں اور ان کی جو فینسنگ میں جو دیکھا، جو لوگ فزیکلی وہاں موجود تھے، اٹیک کر رہے تھے، کیس صرف ان کی حد تک رکھا، ان کو سزا ہو گئی، ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو گئی کہ آئندہ کوئی ادھر نہیں آئے گا. ویسے بعض کیسز ہے جس میں بندہ تھا بھی نہیں تو اس کو سزا ہوئی، بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. لارجلی اسپیکنگ جو سین آف دا کرائم پر موجود تھا اور آئیڈینٹیفائی ہوا اس کو پکڑ کے انہوں نے، ایسا نہیں ہوا کہ پریس کانفرنس سے کچھ کیسز سے الگ ہوئے. یہ بھی مثال لاہور سے راولپنڈی تک موجود ہے
تو اس سے آپ کو پتہ چل کہ پریس کانفرنس کی طاقت کتنی. تو ابھی جو پاکستان میں ہوا ہے, جو ملٹری ٹرائلز ہوئے ہیں, اس میں وہی پیٹرن فالو کیا گیا جو فزیکلی وہاں موجود تھے. آپ دیکھیں 105 ملزمان نے, احسان نیازی کے علاوہ کوئی ہائی پروفائل ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آیا تھا. یہ عام کارکنان تھے جو وہاں فزیکلی موجود تھے, اس لیے ان کو پکڑا, وہ سزا دے کر آگے بڑھ گئے. جو سویلین میں چل رہا ہے نا جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس, 118 جیسے انہوں نے بتایا کہ ملزمان ہیں, 105 انہوں نے گواہ ڈالے. 105 گواہ اگر ڈیلی ایک گواہ بھی ہو, جو کہ ممکن نہیں ہے, تو 105 دن پہلے وہ لگیں گے. پھر اس کے بعد ہر گواہ کے اوپر 118 ملزمان نے باری باری کراس ایگزامن کرنا ہے. یہ کیس کئی سال نمٹ ہی نہیں سکتا. یہ ہے سول کا اور اس کا فرق, اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ وفاقی وزیر قانون نے جب 26ویں ترمیم پہ وکلا کو یہاں پہ کانفیڈنس میں لینے کے لیے انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا کہ ہمیں وہاں سے شکوہ آیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سول ٹرائل ہوں, تو ہمیں اب ذرا ریکارڈ بتا دیں کہ ATCs میں کتنے لوگوں کو آج تک سزائیں ہوئی ہیں. یہ فرق ہے. پاکستان میں قانون شہادت کو ماڈرنائز اور نیا کرنے کی ضرورت ہے, جس پر کوئی نہیں جا رہا. اور قانون شہادت کی وجہ سے آپ کے وائٹ کالر کرائم کے لوگ ہوں یا دوسرے ہوں, وہ بری ہو رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہم جب آبجیکشن اٹھاتے تھے یہ اٹھاتے تھے, اگر آپ نے چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو جو اصل چیزیں ہیں اس طرف اور کی طرف. ویسے یہ جو ہمیں وزیر قانون نے جو بتایا وہ تو بتایا, لیکن یہ تو پریس کانفرنس کے اندر واضح انداز سے بتایا جا چکا ہے کہ سپیڈ کیا ہے, کتنی کیسز پینڈنگ ہیں. چلیں اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. اب اس شاہکار کی بات کرتے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کی. ذرا اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہم رہیں. یہ توشہ خانہ کی طرح اور سائفر کی طرح کیس جو ہے, یا عدت کا چلے ہم مینشن نہیں کرتے, یہ وہ کیس ہے جو براہ راست عمران خان کو اور ان کی کور ٹیم کو ہٹ کرتا ہے, جس کے اندر براہ راست ان کی اپنے فیصلے انوالو ہیں, جس کے اندر بین الاقوامی طور پر موصول شدہ رقم بھی موجود ہے. اور بادی نظر میں اس کے بعد جو نیٹ ورک کریٹ کیا گیا القادر یونیورسٹی کا اور القادر ٹرسٹ کا, وہی موجود ہے. یور ٹیک آن دس. اچھا, اس میں ایک چیز تو جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو گرفتاری ہوئی تھی اسی کیس میں ہوئی تھی, وہ جو 9 مئی جس میں ہوا, 9 مئی 2023 کو. اس کے بعد رہائی ہوگی, اس کے بعد تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ یہ کیس چلا ہے. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پراسیکیوشن نے کوشش کی کہ اس کیس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے, پورا ٹائم دیا. وہ فیئر ٹرائل والا جو ایک ایلیمنٹ تھا نا, کہ اس کی وجہ سے ان کو اوپر ریلیف ملنے کے امکانات یا اس قسم کی سچویشن, اس کو نہیں, وہاں پہ لوپ ہولز نہیں چھوڑے گئے. اس میں 2-3 چیزیں بڑی جو ہے وہ اہم تھیں کہ فائنینشیل کے گین لیا ہے, کو مالی فائدہ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. تو پراسیکیوشن کے ہی ایک گواہ تھے جو القادر ٹرسٹ کے CFO, چیف فائنینشیل آفیسر, انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ نہیں لیا. اب 190 ملین پاؤنڈ یہاں پہ آئے, یہاں سے قاضی فائزہ صاحب نے بھیج دیے اسٹیٹ آف پاکستان کو, پھر 13 ارب روپیہ وہ انویسٹ ہوئے اس دوران. تو 13 ارب روپیہ کابینہ کا بھی ذکر کر دینا. جی, فیڈرل کیبنٹ آٹومیٹکلی تو نہیں گئے نا, تو کابینہ کے فیصلے کے تحت, کابینہ کے فیصلے کے تحت گئے, کابینہ کے فیصلے کے تحت, خفیہ معاہدے کے تحت انہوں نے کیا, خفیہ معاہدے کے تحت گئے تھے کہ کابینہ کے فیصلے کے تحت. اچھا, ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی پراسیکیوشن نے ڈیورنگ جو ٹرائل. اس رپورٹ کے مطابق وہاں پہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی 2 فری کین NCA اور دوسرے ملک ریاض کے ریپرزینٹیوز جو تھے, جی, ان کے درمیان. اب وہ پیسہ اگر تو اسٹیٹ آف پاکستان کے, جو ان کا کیس تھا عمران خان کا, کہ اگر تو پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان نے لینا تھا تو ان کو وہاں پہ لیٹیگیشن میں جانا تھا, تب یہ پیسہ ان کا آنا تھا. ان کا یہ کیس تھا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کا پیسہ نہیں تھا, یہ وہ ایک کانفیڈینشیل ڈیڈ یہ تھی کہ ان کی جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. اب آخری صرف بات, وہ جو ہم نے سائفر والی بات شروع کی تھی نا, وہ جو سیٹلمنٹ تھی, اس سیٹلمنٹ پہ پورا کیس ہے. اور اس سیٹلمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر عدالت چاہے تو وہ اس کو دیکھ سکتی ہے. تو پھر پراسیکیوشن کو میرا خیال میں یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈیڈ دکھا دیتے عدالت کو, صرف عدالت کو ہی دکھا دیتے. دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ جو باہمی معاہدہ تھا اس کی ویلیو اس وجہ سے نہیں رہتی کیونکہ نہ یہ ملک ریاض کا پیسہ تھا, نہ یہ UK والوں کا پیسہ تھا, یہ پیسہ تھا لوگوں کا. اور اس میں آٹومیٹیکلی ایک لوکس اسٹینڈ آیا آپ کا بن جاتا ہے کہ بھائی یا تو ذاتی معاملات ہوں تو آپ باہمی معاہدے کے تحت اس کو طے کر لیں. دوسرا یہ کہ پھر کابینہ, اگر باہمی معاملات تھے تو کابینہ کے پاس اس کو نہیں آنا چاہیے تھا. آپ نے آفیشیل راؤٹنگ کی نا اس کی, پھر اس کو باہمی معاہدہ رہنے دیتے. راؤٹنگ کے بعد پھر یہ گیا اس کمپنسیشن میں جو کسی اور جرم میں ملک ریاض صاحب کو ٹھکی ہوئی تھی. یہی ہوا تھا نا. عمومی تاثر جو ہے نا کیس کا یہی ہے کہ کچھ تو گڑبڑ تھی. میں اگین جاؤں گا تفتیشی رپورٹ پر, ٹھیک, وہاں پہ یہ کچھ گڑبڑ کو کیسے لیا گیا ہے. آج میں ایک اور چیز, میں کم از کم یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل آنے والے وقتوں میں
कई मजीद स्कैंडल्स को जन्म देगा। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप ये कहते हैं ना जी कि शहजाद अकबर नैब का या उमूमी मौक़िफ़ ये है ना कि शहजाद अकबर और NCA के साथ मिल के उसने गुमराह किया और ये यूनिट का हेड, ठीक है जी, सारा ये किया ना, ठीक है। अब आपको शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ फुली जाना चाहिए था ना, NCA को आप लिखें, MLAs वहाँ से एविडेंस लें, आपने ये मशक की ही नहीं, ठीक है। आपने फिर मलिक रियाज जो जिनकी असल रकम है वो इंक्वायरी के वक्त यहाँ मौजूद हैं, पेश हो रहे हैं नायब रावलपिंडी के सामने, उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए। जबकि आम मुलज़म के केस में ये होता है कि जब उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होती है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, तो सारी उनसे काउंटर्स पे चला जाता है, एयरपोर्ट्स पे, कि ये बंदा मुल्क से बाहर। आपने अभी अपने जुमले में इसका जवाब दिया, आपने कहा आम मुलज़मान। हाँ, तो ये खास मुलज़म है ना। खास मुलज़म के लिए जब आपने ये रियायत भी दे दी, उसके बाद आपने यहाँ पे रखा किसे है, इमरान खान को। अब नैब का जो लॉ ये कहता है कि आप उस बंदे के खिलाफ केस चलाएंगे जिसके ऊपर लाइबिलिटी होगी। ठीक, अब लाइबिलिटी इस केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरेशन के पास जा चुकी है और इमरान खान बैठे हुए कह रहे हैं कि ये केस तो बंद हो गया था। और फिर सबसे बड़ा सवाल इस केस की फाइल से निकाल दिया कि ये रकम बाहर कैसे गई थी, क्या हुआ था, उस केस को भी आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी ना, लॉन्डर होकर वहाँ पे गई थी, असल केस इसको रखना था, इसको रखना था, उसको भी आपने फाइल से हटा दिया। आप इस रिपोर्ट को भी पढ़ लें। फिर सबसे बड़ी चीज़ क्या लिखता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो कहता है जी कि वो नहीं, वो मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, वो रिकॉर्ड गुम हो गया है सारा एसेट रिकवरी यूनिट का। आपने उसको हासिल करने के लिए क्या किया, उसकी कोई लाग FIR करवाई कि यार वो रिकॉर्ड गायब है? नहीं करवाई, जला दिया गया भाई। मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की इंक्वायरी शुरू हुई, तो उसके बाद जब खान साहब वजीर आजम बन गए, तो सबसे पहले तो उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश की और ये इंक्वायरी बंद कराई। और जब दोबारा ये केस खुला तो पहली प्ली उन्होंने ये ली कि ये जो केस पहले से बंद हो चुका है वो दोबारा कैसे खोला जा सकता है, उसकी वजूहात हमें बताएं। एक तो ये उन्होंने ये सेफ साइड ली। अच्छा, जब दोबारा केस बन गया, देखें, ये काबीना ने एक बंद लिफाफे की मंजूरी दी और PM के कहने पे दी, जो PM को तमाम पिक्चर पता थी सिर्फ, और उनके जो कैबिनेट के लोग थे उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, और सिर्फ मिर्जा शहजाद अकबर डील कर रहे थे, उनको सारी चीजें पता थी। अब इसमें एक सबसे जो अहम नुक्ता हाई कोर्ट ने उठाया है, उन्होंने कहा है कि क्या जो कैबिनेट है बगैर देखे किसी भी मामले की मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, वहां कैबिनेट बैठी इसीलिए है कि वो मामला देखेगी, डिस्कशन करेगी, और अगर ये काम नहीं करती, अगर फर्ज करें PM किसी जो एसेट्स के ऊपर किसी मुल्की जो मुल्की सिक्योरिटी के किसी इशू पे या मुल्की मफाद के खिलाफ किसी काम पे PM कह देगा, तो क्या कैबिनेट आंखें बंद करके दस्तखत करेगी? ये तो वो अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा अहम नुकता है। दूसरी बात सर, मैं आपको बताऊं, ये 190 मिलियन पाउंड नहीं आए पाकिस्तान, ये आए हैं 171 मिलियन पाउंड। 19 मिलियन पाउंड जो है उन्होंने NCA ने काट लिए अपने टैक्स और बाकी जो है उसमें। उन्होंने कहा ये पैसा इधर रहा है, ये अब हम टैक्स काटेंगे। और बदकिस्मती देखें पाकिस्तान की कि पहले पैसा टैक्स चोरी होकर बाहर चला गया, वापस आया तो फिर भी हम टैक्स नहीं काट सके उस पर, और वो मलिक रियाज को हमने दे दिया। क्या जुर्माने टैक्स काटा? 30 सेकंड है आपके पास। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ। जिस तरह साकिब भाई ने बात की ना, जी कोर्ट में वो चीज़ें रख देते, कोर्ट को सिर्फ दिखा देते, तो ये जो खुफिया मुआहदा था ना, अपने कैबिनेट मेंबर्स को सिर्फ दिखा देते कि यार ये मुआहदा है, वो कर लें। उसके बाद अगर वो पैसा बिल्कुल जेन्युइनली गया था या आया था ना, तो ये मलिक रियाज को यूं वो कहते हैं ना, गिन के एक एक रुपया पूरा करके ना देते, उस पर अपना टैक्स काट लेते। कहते यार मैं तो एक कैंपेन आपने लॉन्च की थी कि हम टैक्स जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसके लिए ये पैसा जैसे भी गया पाकिस्तान में आ गया है, हम इस पर इतना टैक्स ले रहे हैं और ये पैसा मलिक साहब आपका हो गया, ये आप ले। उसका था नहीं ना, ये तो आपको गुज़ारिश करें, उसका पैसा था नहीं, लॉन्डर्ड पैसा था, इसी वजह से वहां पर पकड़ा गया, वापस वो पैसा चाहे वो जिसको मर्जी देता, वो हो सकता है इनके मेरे किसी के अकाउंट में रख देता। आपने आगे सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दिखाया कि यार इसमें डालो, ये बड़ा अकाउंट में आता था, चैनल चला। ये अच्छी चीज किया फयाज साहब ने, अच्छी चीज किया। मेरा ख्याल है ये इनकी ये ख्वाहिश मौजूदा कैबिनेट भी पूरी कर सकती है, अगर करना चाहे वो लेटर खोल दे, एक इजलास बुलाए, 2 साल इनके पास पब्लिक कर दे। मेरे बड़ा दिलचस्प है कि जो लोगों कहते हैं कि लिफाफा लेके सहाफत करते हैं, वो लिफाफी काबीना के बहुत सारे मेंबरान जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे हंसी आती है। बट एनीवेज, दिस इज़ द फुल थ्रस्ट ऑफ इट। नाज़रीन, आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर कैसे कैसे केसेस चलते रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं केसेस के गिर्द, ये आने वाले वक्तों में आपको मज़ीद खबरें बनाती हुई नजर आएंगी। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।